محمد۔ حضرات، آج ماہ شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے، 1434 اور اگست کی 10 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم پھر سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا وہ جانور جو گلا گھٹنے یا چوٹ لگنے یا گر جانے یا ٹکرانے سے مر جائے، یا وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھائیں، علاوہ اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جن کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جوئے سے قسمت آزمائی کرو، یہ سب کھلم کھلا گناہ ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب جو بھوک سے مجبور ہو جائے، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ حضرات، گزشتہ ہفتے اسی آیت پر گفتگو ہوئی تھی، بلکہ یہ تیسرا ہفتہ ہے جب ہم اس آیت پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہمیں آیت کے اس حصے پر گفتگو کرنی ہے جس پر گزشتہ ہفتے بات کی تھی۔ آیت کا دوسرا نصف جہاں سے شروع ہوتا ہے الیوم یئس الذین کفروا، لیکن ہم نے پوری آیت صرف اس لیے پڑھی کہ ایک بار پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے اور سننے والے کو کہ آیت میں 2 مختلف مضامین ہیں جو ایک جگہ اکٹھا کر دیے گئے ہیں، اور یہ درمیان میں جو 2 جملے ہیں جو الیوم سے شروع ہو رہے ہیں، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے، ہو گئے، فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک جملہ یہ، دوسرا جملہ اسی سے مربوط، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی اور خوشنود ہو گیا۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس کو اگر آپ جداگانہ طور پہ اس کو پڑھیں
اور اس کے بعد آیت کو پڑھیں تو ان دو ٹکڑوں کے بعد جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو مجبور ہو جائے، اب جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے. تو اس سے صاف صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو جملے بالکل غیر مربوط ہیں، نہ ان کا پہلے جملے سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا بعد کے جملے سے تعلق ہے. چونکہ ہم گزشتہ ہفتے اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے، اس کی ترتیب کے اوپر اختصار کے ساتھ صرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آیت ہی اس طرح نازل ہوئی پوری آیت، یا الگ الگ یہ جملے نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام کے حکم سے ان کو ایک آیت میں رکھ دیا گیا. یہ دوسرا احتمال ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن کو ترتیب دینے والوں نے اس آیت کو اس انداز سے رکھ دیا. تینوں میں سے کسی بھی احتمال کو آپ قبول کر لیں تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ اللہ کا انتظام تھا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھے گا تحریف سے. تو اس کے لیے اس نے جو ظاہری اسباب مہیا فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے ان آیتوں کو جن کے تعلق سے یہ خطرہ تھا کہ لوگ ان کو یا تو ہٹا دیں گے یا کاٹ دیں گے یا ان میں تحریف کر دیں گے، ان کو اس انداز سے رکھا کہ ان کے ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکیں تحریف کے لیے. یہ حفاظت کا اللہ کا ایک طریقہ تھا. اس پر ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی تھی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج دیکھیں بات شروع ہو رہی ہے الیوم سے. آج یہ بہت اہم لفظ ہے الیوم، اور اگر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے اور الفاظ پہ غور نہ کرے اور الفاظ کے معانی پر غور نہ کرے تو قرآن سے اس کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. الیوم کا استعمال 2 مرتبہ، ایک بار کافروں کے لیے کہ آج کافر مایوس ہو گئے، اور دوسری بار دین کی تکمیل کے تعلق سے مؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے. اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا دن ہے، دونوں ایک ہی دن ہیں اور دونوں یہ جملے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے اتنے قوی مربوط ہیں کہ ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ موقع پہ نازل ہوئے ہوں. یعنی ایک دن ایسا آیا ہو کہ جب کافر دین سے مایوس ہو گئے ہوں، ایک دن ایسا آیا ہو کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہو. ایسا نہیں، دونوں میں اتنا قریبی ربط ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں جملے. بات ایک ہی دن کی ہو رہی ہے، ایک ہی دن کچھ ایسا کام ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس سے کافر مایوس ہو گئے اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ راضی ہو گیا دین اسلام سے. یہ ایک ہی دن ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہ صرف آیت کا ان 2 آیات کا ارتباط مضمون کے اعتبار سے اور تسلسل کے اعتبار سے، بلکہ روایات بھی، بہت سی روایات ہیں اور مفسرین تقریباً کیا بلکہ سبھی جتنے مفسرین ہیں اس پر متفق ہیں کہ دونوں آیتیں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں. دو جملے، بلکہ یہ آیت تو ایک ہی ہے، 2 جملے ایک ہی ساتھ نازل ہوئے ہیں. اور یہ بھی اتفاق ہے سب کا. اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ کچھ تفاسیر کے کچھ کوٹیشنز آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں جو آج کل ماشاءاللہ اویلیبل ہیں، کسی بھی فرقے کی تفسیر، تو اس پر تو آپ کو اختلاف ملے گا کہ یہ الیوم کون سا دن ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب نے نزول آیت جس دن بھی بتایا، ابھی ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، جس دن بھی نزول آیت بتایا سب نے اسی حصے کا ذکر کیا،
الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم، ان دونوں ٹکڑوں کا ذکر کیا. کسی نے پوری آیت کا ذکر نہیں کیا کہ حرمت علیکم سے اس کا ذکر نہیں ملتا کہ اس دن نازل ہوئی آیت. یعنی اس کو بطور آیت خاص طور پر کہ اس کا نزول اپنے طور پر کہ کب نازل ہوئی، یہ آپ کو تمام تفاسیر میں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاص طور پر اس کا نزول اتنے ٹکڑے کا الگ سے ہوا ہے، اور باقی جو مضمون ہے کہ بھئی یہ گوشت تم پر حرام کر دیے گئے ہیں اور یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، ان کے لیے 3 آیات اور ہیں جس کا ذکر ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، بالکل اسی مضمون کی. بس فرق یہ ہے کہ ان میں درمیان میں یہ والے ٹکڑے نہیں ہیں، باقی مضمون بالکل سیم تقریباً وہی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے خاص اہتمام سے اس میں درمیان میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ محفوظ رہے. اور یہ الحمدللہ آج محفوظ ہے، اور صاحبان عقل کے لیے آسان ہے پہنچنا اس دن تک کہ جس دن دین مکمل ہوا اور جس دن کافر مایوس ہوئے. تو الیوم، آج، یہ بہت اہم ہے. اس لیے آج کہنے کا مطلب یہ کہ اس دن کی تلاش ضروری ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الیوم سے مراد زمانے بعثت پیغمبر ہے، جب پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے. تو یہ بات اس لیے معقول نہیں ہے کہ ابھی پیغام شروع ہوا ہے. جب شروع ہوا ہے نہ تو یہ مکمل ہے اور نہ ہی کافر اس سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب اس سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ تو دین اب پھیل جائے گا، بلکہ وہاں بہت پر امید تھے کہ ہم اس کو تو ابھی ختم کر دیں گے. تو یہ بات بالکل غیر معقول ہے، مگر موجود ہے. اب آپ دیکھیں ایسی باتیں بھی موجود ہیں بالقطع غیر معقول ہیں، مگر ہم کیا کریں، موجود ہیں. اور یہ تفاسیر میں ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تھوڑا سی ایسی بات کی کہ ٹھیک ہے ایک حصے سے مربوط محسوس ہوتی ہے وہ بات، مگر دوسرے حصے سے نہیں. وہ کیا ہے؟ فتح مکہ. کہ بھی فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا الیوم، آج. چونکہ مکہ فتح ہو گیا، کافر شکست کھا گئے، مشرکین بالکل اب اس دین سے مایوس ہو گئے. اب ان میں وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت نہیں رہی، وہ ان میں ہمت نہیں رہی کہ وہ اسلام کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے. اور حالانکہ اتنا ہی لکھا ہے لوگوں نے کہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے. یہ بات نہیں لکھی کہ کچھ ایسے بھی کافر تھے جو مایوس ہو کے اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے. اس کا ذکر نہیں کیا. کیا مسئلہ ہے تو اس کی خدا جانے. لیکن بہر کیف جو بھی ہوا، کفر مایوس ہو گیا اور کافر مایوس ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ آیت اس وقت کی ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح یہ مانا جا سکتا ہے کہ کافر اس دن مایوس ہو گیا، لیکن دوسرے ٹکڑے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس دن کیا دین مکمل ہو چکا تھا؟ کیا اس کے بعد پھر احکام شریعت نہیں آئے؟ کیا اس کے بعد پھر اور پیغمبر اسلام نے اسلام کے تعلق سے تعلیمات لوگوں کو نہیں دیں؟ کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی؟ کیا ہوا؟ بالکل دین مکمل ہو کے بعد ختم ہو چکی؟ ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتح مکہ بھی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ جب سورہ برات نازل ہوا اس وقت کی بات ہے. تو وہی آرگومنٹ ہم یہاں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. اب سب سے زیادہ مفسرین نے جس دن کا انتخاب کیا ہے اور جس کو گویا کہ قبول کیا ہے، اس لیے ہم نے ان باقی چیزوں پر زیادہ گفتگو نہیں کی، وہ ہے روز عرفہ، عرفے کا دن. عرفے کا دن ہے، اور چونکہ اسلام اور مسلمانوں کو گویا عرفے کے دن، یعنی پیغمبر اسلام کا جو آخری حج تھا، اوریجنلی وہ ایک ہی حج تھا جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ آخری بھی تھا، پہلا بھی تھا پیغمبر اسلام کا تمام مسلمانوں کے ساتھ، اور آخری بھی تھا، تو اس کو آخری حج کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ بھی عرفے کے دن.
اس کو زیادہ تر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں عرفے کے دن کافر مایوس ہوگا، اور کیا تعلق ہے عرفے کے دن کافر کے مایوس ہونے سے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو جائیں، بات ہی پہلے کافروں کی مایوسی سے شروع ہوئی ہے، بعد میں اکمال دین کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کافر مایوس ہو گیا۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ کچھ ایسی روایات بھی پیش کی گئی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا عرفے کے دن کھڑے ہوئے ہیں اور تمام مسلمان سامنے حاجی ہیں اور دعا کر رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے شکر خدا ادا کیا اور دعا کی کہ اتنے مسلمان، آج کوئی کافر، کوئی مشرک نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو جب کوئی کافر اور مشرک نہیں ہے، 2 سال پہلے آلریڈی کافر مایوس ہو چکے ہیں، اب یہ یہاں پر کافروں کے مایوس ہونے کا ذکر کیا تعلق ہے؟ آج کیا تعلق ہے اس بات کا کہ یہ بات کہی جائے کہ کافر ہے ہی نہیں جو مایوس ہوں؟ آپ یہ سوچ لیں، پہلے تو کافر تو ہے ہی نہیں جو مایوس ہوں، ٹھیک ہے، مگر زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ کافر آج مایوس ہو گئے۔ اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ عرفے کے تعلق سے ہم بات کریں کہ اگر عرفے کا دن ہے تو کافر کہاں مایوس ہوئے؟ رہا یہ کہ دین مکمل ہوا، تو دین کیسے مکمل ہوا عرفے کے دن؟ وہ کون سا کام ہوا کہ جس سے دین مکمل ہو گیا عرفے کے دن؟ وہ بھی تو پتہ چلے نا بھئی۔ عرفات کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی دن تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا دن تھا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس دن ہوا کیا، وہ ایسی کیا بات تھی کہ جس میں کہا گیا کہ دین آج مکمل ہوا؟ دیکھیں، یہ قرآن کی بلاغت ہے میرے دوستو، اگر اس پہ غور نہ کرے تو فائدہ کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ الیوم کیوں کہا؟ یہ کہہ دیتا کہ بھئی دین مکمل ہو گیا، میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں لوگوں دیکھو دین مکمل ہے، یہ ایک مکمل دین ہے، پورا ایک پیکج ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بالکل جیسے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں کہہ دیتے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ الیوم کا مطلب کیا؟ الیوم یعنی آج ہے، کل نہیں تھا۔ الیوم جب ہی استعمال ہوتا ہے ٹوڈے، ایک چیز جو آج ہے کل نہیں تھی۔ آج جو عرفے کے دن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد عرفہ ہے، دن کیا تھا، کیا ہوا ایسا کوئی کام کہ جو عرفے کے دن؟ تو لوگوں نے کہا کمال کی بات کر رہے ہیں، عرفہ، حج۔ دیکھیں ایک ایک بات پہ غور کیجئے گا، اس لیے کہ ہم آج ذرا تیزی سے گزرنا چاہیں گے۔ حج کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، حج کے تمام مسائل بتا رہے ہیں پیغمبر اسلام، یہ ایک ہی حج ہوگا رسول اللہ کا، اس ایک ہی حج کو تمام مسلمان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر قیامت تک حج کرتے رہیں گے۔ تمام مناسک آج سیکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام سے، ہر چیز پیغمبر بتا رہے ہیں، اتنا بڑا ایک حکم پیغمبر آج دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی 2 باتیں ہیں سوچنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی حج ابھی شروع ہوا ہے، عرفے کے دن حج شروع ہوتا ہے 9 کو، 8 کو شروع نہیں ہوتا، 7 کو شروع نہیں ہوتا، 9 کو حج شروع ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے دین کامل کر دیا، ابھی تو پوری شریعت کی چیزیں بتائی بھی نہیں ہیں حج کی، ابھی تو شروع ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کامل ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، کیا حج دین ہے؟ کیا حج سارا کا سارا دین ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج میں نے حکم شریعت کو، دین کے ایک حکم کو، حج کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، دین کو مکمل کر دیا حج کی وجہ سے؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر ہم آپ کو ایک قول ایک بہت ہی بڑے مفسر کا ابھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں، حالانکہ اس میں یہ تھا کہ ہم بعد میں بھی اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے دوسرے ٹکڑے میں، الیوم اکملت والے میں، لیکن یہاں چونکہ بات مربوط ہو رہی ہے تو ابھی سنا دیتے ہیں آپ کو۔
تو کچھ لوگوں نے جو کہا کہ دین مکمل ہوا، وہ اصل میں دین شریعت مکمل ہوئی، احکام شریعت مکمل ہوئی، جن میں سے ایک حج مکمل ہوا۔ تو جو سب سے اہم مفسر ہیں ابن جریر طبری، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر اسلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر وحی منقطع ہو گئی ان کے اوپر سے، یعنی اس کے بعد پھر وحی نہیں آئی۔ یہ جو 81 دن 81 ڈیز پیغمبر اسلام اس آیت کے بعد زندہ رہے ہیں، اس کا بھی تذکرہ، اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے پیغمبر، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بل کان الوحی قبل وفاتی اکثر مما کان تتابعا، پیغمبر اسلام کی وفات سے پہلے یعنی آخری دنوں میں تو وحی اتنی زیادہ آئی ہے کہ اتنی وحی اس سے پہلے کبھی آئی بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دین تو کہاں مکمل ہوا، شریعت کہاں شریعت کے احکام آتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہی طبری نے اور انہی جو ہے تفسیر قرطبی میں اور بغوی میں اور جناب عالی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت سے شرعی احکام آئے، جن میں سے ایک آخری آیت ہے سورہ نساء کی جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کچھ دن پہلے، کلالہ کے تعلق سے۔ وہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور وہ حکم شریعت ہے کلالہ۔ ربا کے تعلق سے جو حکم ہے وہ بعد میں نازل ہوا، اور ربا جو ہے سود کے تعلق سے حکم شریعت ہے۔ تو شریعت کے اگر احکام مکمل ہونے کی بات کر رہے ہیں، فقہی احکام مکمل ہونے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فقہی احکام پیغمبر بعد میں بھی بتاتے رہے۔ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہو گیا کہ اب شریعت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ شریعت مکمل ہو گئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی حکم شریعت آ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ 81 دن باقی ہیں ابھی۔ احکام شریعت پیغمبر نے اس زمانے میں بیان کیے ہیں، یہ طبری کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے آخر میں ان کا اپنا فیصلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ میں کہ أَنَّ مَعْنَى قَوْلُهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ عَلَى خِلَافِ الْوَجْهِ الَّذِي أَوَّلُهُ مَنْ تَأَوَّلَهُ، یعنی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا جن لوگوں نے تعویل کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا تعویل صحیح نہیں ہے؟ کَأَعْنِي كَمَالِ الْعِبَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَالْفَرَائِضِ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام فرائض و احکام اور عبادات اور فقہ کے اصول مرتب ہو گئے، فائنل ہو گئے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت سے متعلق احکام بعد میں آتے رہیں، یہ طبری کہہ رہے ہیں۔ پھر کیا چیز مکمل ہوئی، تو سوال ہے نہ حج، یعنی اس کا مطلب حج بھی تو احکام میں ہے نا، تو حج کو جو لوگ کہتے ہیں کہ حج مکمل ہوا لہٰذا دین مکمل ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ عبادات سے متعلق، احکام و فرائض سے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو مفسر قبول کرے کہ یہ چیز مکمل ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں آیا۔ تو اب یہ تلاش کرنا ہے کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ اچھا، اب آئیے ایک چیز ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہی سورہ مائدہ آخری دنوں میں نازل ہوا ہے، اور یہ آیت آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ تو عرفہ سب سے گویا قریب ترین وہ لمحے ہیں پیغمبر اسلام کے آخری حیات سے، زندگی سے، جو ایک بڑا واقعہ ہوا ہے عرفے کا، جس کی طرف مفسرین گئے ہیں۔ وہ کیوں گئے ہیں وہ ابھی ہم اس کے بعد بیان کریں گے، تاکہ تسلسل سے آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے
کہ ایسا کیا وجہ ہے اور کس بیس پر مفسرین نے زیادہ اصرار کیا ہے کہ یہ عرفے کے دن ہوا تھا یہ کام؟ اس لیے کہ کوئی ریزن نہیں، کوئی ریزن عقلی تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایسی کیا بات تھی جو کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس وقت یہ سنیے پہلے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ کس دن نازل، مطلب یہ آیت کب نازل ہوئی. تو اس کے بجائے کہ ہم براہ راست اپنا نظریہ پیش کر دیں، تحلیلی اسٹائل ہم لینا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ طبری، ابن کثیر، قرطبی، رازی، سیوطی، بغوی، بیضاوی اور جتنے بھی آپ نام لے لیں بڑے بڑے، یہ تمام مفسر ہیں برادران اہل سنت کے، بڑے علماء ہیں. ان سب نے تقریباً یہ لکھا ہے کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا 81 لَيْلَةً. رازی نے لکھا ہے کہ لم يعمر بعد نزول الا 81 يوما او 82 يوما. پیغمبر اسلام اس آیت کے نزول کے بعد، الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے نزول کے بعد، الیوم آج کے نزول کے بعد 81 دن یا 82 دن زندہ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اب یہ تقریباً متفق علیہ ہے. ہم نے اتنے مفسرین کا نام آپ کے سامنے لے دیا. تو ہمیں ایک اچھا راستہ ملا تھوڑی سی تحقیق کرنے کا کہ اچھا چلو کم سے کم یہ ذرا ہم فیگرز دیکھیں. جب یہ چیز طے ہے کہ 81 یا 82 ڈیز پیغمبر زندہ رہے اس آیت کے نزول کے بعد. اب یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے ایک ایک دن گنا ہے. دیکھیں آپ، اب ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ ایک ایک دن گن رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کیا ہے، اس پہ آپ خود سوچ لیں کہ ایسی کیا بات تھی کہ ایک ایک دن گن رہے تھے اس آیت کے نزول کے بعد. خدا جانے کیا پلاننگ تھی، کیا تصور تھا، کیا وہ تھا. لیکن لوگ کہتے نہیں وہ تو رسول اللہ کی زندگی کا ہر دن گنتے تھے. ٹھیک ہے گنتے تھے، 81 دن تھے، ٹھیک. پیغمبر اسلام کا انتقال کب ہوا ہے؟ ان کی وفات کس دن ہے؟ تو تمام مسلمان، آپ کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ کہے گا 12 ربیع الاول کو ان کی وفات ہوئی. ٹھیک. اب ہم نے اس کے کیلکولیشنز کیے، 4 کیلکولیشن ہم نے نکالے ہیں اور بیٹھ کے آپ لوگ بھی کر لیجئے. ایک تو 9 ذی الحجہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا عرفہ، عرفے کے دن سے 12 ربیع الاول تک 91 ڈیز ہوتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں وفات پیغمبر اسلام 28 صفر ہے، اس روایت کو ہم قوی مانتے ہیں. البتہ ہمارے یہاں بھی 12 ربیع الاول کچھ علماء نے لکھی ہے، لیکن 28 صفر عمومی طور پہ ہم مانتے ہیں. ہم نے اس کو بھی گنا تو 9 ذی الحجہ سے اگر ہم گنے تو 78 دن ہوتے ہیں، 78 دن. اور اگر 18 ذی الحجہ سے گنے تو 70 ڈیز ہوتے ہیں. تو 81 کی فیگر نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ کو تو ضرورت نہیں ہے اس طرح کی فیگر دیکھنے کی، لیکن ہم اس طرح کا حساب لگا رہے ہیں. تو ایک صرف کیلکولیشن ہے جس میں ایگزیکٹلی 81 ڈیز آ رہے ہیں. 18 ذی الحجہ سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ حساب لگا لیجیے. 81 یا 82 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 2 مہینے جو ہیں 30 یا 29 کے ہو جائیں اس کے اعتبار سے. اب سوچ لیں آپ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں 81 ڈیز اور سب کہہ رہے ہیں مل کر. یہ نہیں کہ کسی، تو بھائی تم نے کبھی حساب نہیں لگایا بیٹھ کر کتنا وقت لگتا ہے حساب لگانے میں؟ اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عرفے میں نازل ہوئی. بھئی عرفے میں نازل ہونے کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ 91 ڈیز ہوتے ہیں. تو یہ 10 دن کہاں سے چلے گئے؟ یعنی اتنے سمپل کیلکولیشنز نہیں کر پاتے اور بڑی بڑی کتابوں میں لکھ دیا ہے. صدیوں سے
لوگ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو بھیا کبھی تو سوچتے کہ تھوڑا سا ہم بیٹھ کے ذرا سمپل کیلکولیشن ایسا کر لیں تاکہ شرمندگی نہ ہو بعد میں. تو اس اعتبار سے کہ 81 دن، اور یہ وہ 81 دن کا جو مسئلہ ہے صرف ان تفاسیر کی کتاب میں نہیں ہے، یہ اہم احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ پیغمبر اسلام اس آیت کے نزول کے بعد 81 دن رہے، اور انہی احادیث کی کتابوں میں کہ 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا. تو حساب لگا لیجئے میرے بھائی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آیت 9 ذی الحجہ کو نہیں 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. تو کافر جو مایوس ہوئے اور دین جو مکمل ہوا وہ 9 ذی الحجہ کو نہیں تھا، وہ 18 ذی الحجہ کو تھا. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل دیکھیے، انہی میں اگرچہ اس کو بعض مفسرین نے اس کو ضعیف قرار دیا اس روایت کو، لیکن یہ روایت موجود ہے اور معتبر کتابوں میں ہے، اور خود مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے مسلسل، اور ابن عباس سے یہ روایت ہے. سنیے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی ولد نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین، تمہارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکے سے نکلے، دوشنبے کے دن منڈے کو، اور پیر کے دن مدینے میں داخل ہوئے، اور پیر کے دن سورہ مائدہ نازل ہوا، اور پیر کے دن یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی. پیر کے دن. اور عرفے کا دن کیا تھا؟ جمعے کا دن تھا. تو کیا کبھی نہیں سوچا تھا مفسرین نے کہ کبھی بھائی ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ کیلکولیشنز کے اوپر بھی جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اب کوئی کیا بات کرے؟ ہم کسی پہ تھوڑی اعتراض کر رہے ہیں، ہم تو حقائق کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس نادانی کے بعد، اتنے نیگلیجنس کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں آپ 18 ذی الحجہ کو یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں، عید کیوں منا رہے ہیں 18 ذی الحجہ کو؟ کیسی عید ہے یہ؟ کیا ہے؟ عید تو بس 2 ہیں، یہ کہاں سے عید آ گئی؟ 18 ذی الحجہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ اور الٹے سیدھے الزامات. تو یہ 2 کیلکولیشنز ایٹ لیسٹ ایسے ہیں پازیٹیولی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 18 ہے. اور اس سے پہلے جو مواقع بیان کیے گئے ہیں نزول آیت کے، ان کو ہم ریفیوٹ کر چکے ہیں، وہ بھی عقلی طور پر بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ نزول آیہ اکمال دین 18 ذی الحجہ کو تھی. اور اس کے لیے مزید روایات، ابھی ہم نے اس کے لیے سپورٹ میں روایات پیش نہیں کی، ہم صرف عقلی تحلیل و تجزیہ کر رہے ہیں آیت کی روشنی میں اور مفسرین کی روشنی میں. آج شاید وقت نہیں ملے گا، ہم اس کے بعد پھر بتائیں گے اختصار کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم صرف غدیر پر گفتگو کرتے رہے تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن ہم اختصار کے ساتھ وہ مین پوائنٹس کہ جو دلچسپ ہیں اور انسان کے لیے کم سے کم عقل کے دریچے کھولنے کے لیے کافی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہاں، اور ایک چیز اور یہ ہے کہ آخر میں جو ہے اس کا پیر کے دن کا، کہ ہر چیز پیر سے متعلق ہے، یہاں تک کہ اور آپ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا. سمجھے آپ؟ پیر کے دن آیت نازل ہوئی اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا. یہ سارے آج آپ کیلنڈر میں چلے جائیے تو آپ 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے تک کے کیلنڈر اور ڈیز اور ان کو میچ کر سکتے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ ریسرچ اسکالر کے لیے. اب آئیے، اب ایک سوال یہ، بلکہ 2 سوال اور اس کا ایک جواب. پہلا یہ کہ بھئی یہ کہاں سے مشہور ہوا اہل سنت کے درمیان کہ یہ آیت جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، عرفے کے دن. اس کو کیوں قبول کیا؟ کیا اس کا ریزن تھا؟ ایک یہ، اور اسی سے مربوط
یہ بھی ہے کہ بھئی اس دن عید کیوں منائی جائے. جو ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ عید کیوں مناتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل آبویس ہے اس کا جواب. کمال کی بات ہے بھئی، جب یہ طے ہو چکا کہ آج دین مکمل ہوا، دین مکمل ہوا ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو رہا ہے. ہمیں اشارے ہو جاتے ہیں فوراً کے بھی دیکھیں. خیر، تو دین مکمل ہوا آج. جس دن کوئی بھی کام کسی کا آپ کا گھر مکمل ہوتا ہے، خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا سینٹر مکمل ہوا تو آپ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا پروجیکٹ مکمل ہوا تو آپ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ جو کام آپ کا مکمل ہوا آپ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ تو سو سمپل. دین مکمل ہوا، جس کا دین مکمل ہوا ہے وہ خوشی مناتا ہے. اور یہاں یاد رکھیے کمال بلاغت قرآنی ہے. سنیے کہ دو گروپ پیش کر دیے اسلام کے تعلق سے اور اس دن کے تعلق سے اللہ نے. الیوم یئس الذین کفروا، ایک کافر اس دن مایوس ہوا، یعنی کافر وہ ہے جو اس دن مایوس ہوگا، کبھی خوشی نہیں منا سکتا. نہ صرف خوشی نہیں منا سکتا، خوشی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یئس الذین کفروا، جو کافر ہے وہ تو مایوس ہو گیا اسلام سے. مگر الیوم اکملت دین نہیں ہے، آج میں نے دین کامل کر دیا نہیں ہے لفظ. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت اتنی جلدی تمام ہو جاتا ہے، اور مطالعہ ہم نے اس پورے ہفتے کیا ہے، کم سے کم 40 گھنٹے مطالعہ. سوچیں آپ، اور اتنے دلچسپ اس میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب آ سکتی ہے مکمل، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنا آپ کے سامنے پیش کر سکیں. سنیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مکمل ہو تو کیا اس سے پہلے ناقص تھا؟ بھئی پہلی بات تو یہ کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ سے پوچھئے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ناقص نہیں تھا دین، اس سے پہلے دین مکمل ہی تھا. تو اس کا کوئی ثبوت تو دیجئے. ہم دیں گے آپ کو ثبوت کہ دین مکمل تھا، کبھی ناقص نہیں رہا دین. یہی بلاغت قرآن ہے. سبحان اللہ. اس پر کسی مفسر نے، چیلنج کرتا ہوں کہیں دکھا دیجئے کسی مفسر نے اس نقطے پر توجہ کی ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک دین کامل تھا، کبھی ناقص نہیں تھا، تو پھر آج کیوں کہا کہ آج کامل ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ آج دین کامل ہوا. کب کہا کہ آج دین کامل ہوا؟ یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. میرا دین تو علی تو پہلے سے موجود ہے میرے دین میں، ولایت تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے علی کی. دین تھوڑے آج ہم ولایت اسٹارٹ کر رہے ہیں، اسٹارٹ نہیں کر رہے ہیں آج ولایت کو، ہم اسٹارٹ نہیں کر رہے ہیں. ولایت ہے مگر تمہارے لیے اعلان کر رہے ہیں. جب اعلان کریں گے تم قبول کر لو گے تمہارا دین مکمل ہو جائے گا، ریجیکٹ کر دو گے تو کافروں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ ہے جو پیغام دے رہا ہے قرآن. الیوم اکملت لکم، لکم سیدھے سیدھے الیوم اکملت الدین نہیں، اکملت لکم، تمہارے لیے کامل کیا، ہمارے لیے تو تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، دینکم دینی نہیں. سبحان اللہ. بھئی دین کس کا؟ آپ کا دین ہے اسلام یا اللہ کا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے. یہاں کہہ رہا نہیں تمہارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دین ناقص تھا. تمہارا دین ناقص رہے گا اگر اس میں علی شامل نہیں ہوں گے. اگر ولایت علی شامل نہیں ہوگی تمہارا دین ناقص رہے گا. اللہ کا دین تو مکمل تھا، مکمل رہے گا. اس پہ تو غور کرو. بحث کر رہے ہیں، اننیسیسری بحث کر رہے ہیں، اور صفحے کے صفحے سیاہ کیے ہیں لوگوں نے، اور سمپل سی سامنے کی چیزیں لوگوں کی نظر میں نہیں آتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب یہاں نعمتیاں، وہاں دینی نہیں کہا.
یہاں نعمتی کہہ دیا، اس لیے کہ نعمتکم نہیں ہو سکتی، تمہاری نعمت نہیں ہے، نعمت تو میری ہے، ولایت علی تمہاری نعمت نہیں ہے، میری نعمت ہے، لیکن فکر جو ہے، عقائد جو ہیں تمہارا ہیں، عقائد تمہارے ہیں، دین جو تم نے مان لیا وہ تمہارے لیے ہے، مگر تمہارے اس دین کو، تمہارے اس عقیدے کو میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں علی کا نام شامل کر کے۔ توحید کو مانتے ہو، رسالت کو مانتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، یہ سارے کام کرتے ہو، یہ سب ناقص ہے جب تک کہ تم ولایت علی کو تسلیم نہ کر لو، وہی جس کا اعلان پیغمبر اسلام نے فرمایا اور جس کا ثبوت انشاءاللہ ہم بعد میں دیں گے آپ کے سامنے ان روایات کی روشنی میں، یعنی متواتر حدیث ہے اور بہت کچھ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہر کیف افسوس ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور ہمیں خود پتہ نہیں چلا، ابھی تو ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکے آج آپ کے سامنے، لیکن ہم ایک 2-3 منٹ اور لے لیں، شاید آپ کے اسٹارٹ کر دیں تاکہ پھر آپ کو مزہ آئے بعد میں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو وہ سوال کہ بھئی یہ کہاں سے کہاں سے آیا یہ کنسپٹ، تو یہ سنیے، کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، اور یہ بھی تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے روی انہا یہ سوال کیا، ایک یہودی نے حضرت عمر سے یہ سوال کیا، کہا ان سے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، وقت نہیں رہ گیا ورنہ ہم آپ کو پوری عبارت، وہ کہتے ہیں کہ قال یہودی لعمر لو علمنا معشر اليہود حين نزلت هذه الآية اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لو نعلم ذلك اليوم اتخذنا ذلك اليوم عیدا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے، وہ یہودی کہتا ہے عمر سے کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ ایک آیت آپ کے یہاں ہے کب نازل ہوئی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ تو انہوں نے کہا کون سی آیت؟ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو انہوں نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو کہ تم عید مناتے؟ اب انہوں نے جو جواب دیا تو لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی کہ کیا اسمارٹ جواب ہے، سنیے۔ انہوں نے کہا قد علمت اليوم الذي نزلت فيه والساعة وأين رسول اللہ حين نزلت، مجھے پتا ہے کب نازل ہوئی، کس گھڑی نازل ہوئی، کس ٹائم پر نازل، نہ صرف دن، مجھے ٹائم بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں تھے اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن عرفے کا تھا اور جمعے کا دن تھا۔ پھر ان سے کہتے ہیں، اور یہی ایک سوال پھر حضرت کہتے ہیں پھر یہ عبداللہ ابن عباس سے بھی کیا گیا ہے، انہوں نے بھی یہی جواب اس کا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کہہ رہو عید، ارے بھئی اس دن ہماری ڈبل عید تھی، عرفے کا دن بھی عید کا ہے، جمعے کا دن بھی عید کا ہے، دونوں عید کے دن تھے۔ ہم آج گفتگو کو یہیں روکیں گے، اس طرح کے ایسے دلچسپ آپ کو کچھ ہم روایات سنائیں گے ان تفاسیر سے کہ آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یوں تو آپ اس موضوع پہ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم صرف تفاسیر ہی کے حدود میں رہتے ہوئے اور مفسرین نے کیا کہا ہے اس کے حدود میں رہتے ہوئے آپ سے بات کریں گے۔ یہاں صرف اتنا کہہ کے رک جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ تم عید مناتے؟ ہم بھی مناتے ہیں، بلکہ ڈبل عید ہے، اس دن تو ڈبل عید ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا مسلمانوں کے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں کیا تفسیر کی؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ تم کیوں عید مناتے ہو؟ یہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس دن تو 2 عیدیں تھیں، ایک نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں
کہ 2 عیدیں تھیں. کیا بات کر رہے ہو تم, ہم کو تانا مت دو. یہودی جب تانا دینے لگتا ہے تو اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم ایک نہیں ڈبل عید مناتے ہیں اس دن. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ بیوقوف, یہ تم یہودی ہو اس لیے تم عید مناتے, ہم مسلمان ہیں, ہم ایسے موقعوں پہ عیدیں نہیں مناتے, عید ہماری صرف 2 ہیں, کسی چیز کے نازل ہونے پر ہم عید نہیں مناتے, یہ تم ہو جو مناتے ہوگے, کہہ دیتے. اس کے جواب میں یہ کہنا کہ نہیں 2 عیدیں تھیں, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ پوائنٹ تمہارا صحیح ہے, تمہاری یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس دن یہ نازل ہوئی اس دن عید ہونی چاہیے, مگر بھائی ہونی کیا چاہیے, وہ تو ہے, اور ایک نہیں 2 عیدیں ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے تمام مسلمانوں سے, خدا کے لیے ان تفسیروں کو پڑھو اور یہ بتاؤ کہ تم اس دن عید کیوں نہیں مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی. عرفے کو نازل ہوئی, چلو عرفے ہی کو صحیح, عرفے میں جا کے وہاں تھوڑا ذکر تو کر دیا کرو, یہ حج کے موقع پہ ایک بار تو کہہ دیا کرو کہ بھائی یہ عرفے کا دن ہے, آج دن مکمل ہوا ہے, مبارک, کچھ تو خوشی مناؤ, کچھ تو خوشی مناؤ. اور ہم کو یہ مت کہنے دو, ہم پہ اعتراض کہ تم کیوں مناتے ہو عید, ہم کہتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں مناتے ہو عید, یہ ہمارا سوال ہے, تم کیوں نہیں مناتے ہو عید, کیوں نہیں مناتے ہو عید. اس لیے کہ 2 ہی لوگ ہیں, ایک وہ جو مایوس ہوئے, ایک وہ جو خوش ہوئے. بتاؤ تم اپنے کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہو. تو ہم سے پوچھتے, الٹا پوچھتے ہیں سوال, ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ عید کیوں نہیں مناتے. عید کے اوپر ہی سے یہیں سے ہم گفتگو کو آغاز کریں گے, اسی جگہ سے انشاءاللہ, اور مزید جو کچھ بھی اس میں کچھ ریسرچ ورک ہے ہمارا, ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد.